السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ ہمیں امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اور اس کے ساتھ میری دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام عبادات کو اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرماوے، آمین۔ تو جمعہ کے بیان میں بہت سارے مسائل نہیں بتا پاتا ہوں، تو آئیے میں آج رمضان کے متعلق بہت اہم مسائل بتانے والا ہوں، کہ وہ مسائل بتانے والا ہوں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ مردوں کے لیے بھی ہے یہ مسائل، عورتوں کے لیے بھی ہے، اور یہ میں دلیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ یہ کتاب المسائل ہے جو حضرت مولانا مفتی سلمان منصور پوری کی یہ کتاب ہے، اور یہ پوری دلیل کے ساتھ ہے، احادیث کی روشنی میں بھی ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، اسی طریقے سے اس میں جو ہے در مختار، شامی زکریا، اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے وغیرہ وغیرہ اس میں لکھا گیا ہے۔ تو نمبر 1، بھول کر کھانے پینے اور جمع کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہ حدیث میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاه۔ تو یہ آپ بخاری مسلم میں بھی اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو بھول کر کھانا پینا یا جمع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، روزے کی حالت میں خون نکال کر ٹیسٹ کرائے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر کوئی خون ٹیسٹ کراتا ہے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر روزے کی حالت میں ہے تو انجیکشن دلوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، ایسا انجیکشن نہ ہو جو دماغ یا معدہ تک پہنچتی ہو، تو پھر اس میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ براہ راست دماغ یا معدہ تک نہیں پہنچتی۔ اسی طریقے سے ہے بلا اختیار حلق میں مکھی وغیرہ چلے جائے تو اس سے بھی روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے۔ اسی طریقے سے ہے خود بخود قے آ جانا، یعنی اگر خود بخود قے آ جائے، اگرچہ منہ بھر کر ہی کیوں نہ ہو، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے دانت سے خون نکل کر پیٹ میں نہ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی دانت سے خون نکل کر پیٹ میں اگر نہیں گیا تو پھر اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے حالت جنابت میں سحری کھانے کے بعد صبح صادق کے بعد غسل کرنے سے روزہ میں فساد نہیں آتا، یعنی ناپاکی کے حالت میں آپ جو ہے سحری کیے اور صبح صادق کے بعد آپ جو ہے غسل کیے تو اس سے بھی روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جیسے ہی ناپاک ہوئے صبح میں اٹھے سحری کے سے پہلے آپ غسل کر لیجیے، یہ بہتر اور افضل ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی غذا چنے کی مقدار سے کم دانت میں پھنسی رہ جائے، پھر منہ سے نکالے بغیر اسے نگل لیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی بھی غذا ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ چنے سے کم ہے اور اس کو منہ سے نکالے بغیر اگر اس کو نگل لیا تو بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یہ اس صورت میں جب چنے سے کم ہو۔ اسی طریقے سے ہے اگر گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنا بلا کراہت درست ہے، اگرچہ پانی کی ٹھنڈک بدن کے اندر تک پہنچ رہی ہو، اس سے بھی روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ اسی طریقے سے کہ کان کا میل نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی بہت سے لوگ ہیں جو روزہ کی حالت میں کان سے میل نکالتے ہیں یا ڈنڈی وغیرہ سے نکالتے ہیں، اس سے بھی روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ اسی طریقے سے اگر پان کھا کر خوب کلی غرغرہ کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو اس میں بھی کچھ حرج نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ نے منہ کو اچھے طریقے سے کلی کر کے صاف کر لیا، لیکن تھوڑی سی سرخی اگر ہے تو اس سے روزہ میں کوئی خرابی نہیں ہے۔
اسی طریقے سے ہے تھوڑی سی قے آئی پھر خود ہی حلق میں لوٹ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی تھوڑی سی قے آئی یا خود بخود حلق میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ قصدن یعنی جان بوجھ کر لوٹانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی جان بوجھ کر اگر حلق کے اندر چلے گئے تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزہ میں خشک یعنی سوکھی ہوئی یا تر مسواک کرنا بلا کراہت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی تر بھی ہو یا سوکھا بھی مسواک ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان میں مسواک کیا کرتے تھے۔ ہاں عصر کے بعد آپ مسواک مت کریں، یہ فقہا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کو روزے دار کی منہ کی بدبو پسند ہے۔ اسی طریقے سے روزہ کے حالت میں آنکھ میں سرما لگانے سے بھی روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ اسی طریقے سے ہے عطر خوشبو وغیرہ سونگھنے سے بھی روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ روزہ کے دوران سر یا بدن پر تیل لگانا مباح ہے، اس میں بھی روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے غسل کے دوران بلا ارادہ کان میں پانی چلا جانا، یعنی اگر آپ غسل کر رہے تھے اور غسل کے دوران بلا ارادہ آپ نے ارادہ نہیں کیا اور کان میں پانی چلا گیا، اس سے بھی روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ اسی طریقے سے روزہ کی حالت میں احتلام ہو جانا، یعنی سوتے میں غسل کی حاجت ہو جانا بھی مفسد صوم نہیں، یعنی آپ سوئے ہوئے تھے اور نائٹ فال احتلام ہو گیا، اس کو نائٹ فال میں لیے احتلام ہو گیا دن میں بھی، تو روزے کی حالت میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کا تصور کیا اور اسی سے انزال ہو گیا تو بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ بھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں۔ محض کسی عورت یا تصویر کو دیکھ کر اگر انزال ہو جائے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہے کہ بد نظری بہرحال گناہ ہے، جیسے گندی تصویر وغیرہ دیکھنا یہ گناہ ہے، لیکن روزہ میں خرابی نہیں آتی۔ تو یہ بہت اہم مسائل ہے، آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو مکمل دیکھ کر آگے ضرور شیئر کر دیں، اور تاکہ ہمیں ثواب ملے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔